کم کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام، اسی میں حوالہ نہیں اور بھی جگہ بھی حوالے ہیں، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا ہم میں ایک کی استطاعت اتنی نہیں کہ افطار کرائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی ہر اس شخص کو اجر مرحمت فرمائے گا جس نے ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی بھی روزدار کو کھلوایا۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، 10 دن اس کے رحمت کے، درمیانی حصے مغفرت کے۔ آپ چل رہے ہیں یہ مغفرت کے ہیں، مانگ لو میرے پیارو، اب اپنے رب سے مغفرت مانگو۔ یہ وہ راتیں ہیں جو اگر چلی گئی تو سال بھر تک میسر نہیں، اور اگلے سال نہ جانے تم ہو نہ ہم ہو، پتہ نہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کو ماہ رمضان المبارک میسر ہو اور اس میں وہ اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کرا سکے، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو۔ اور مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ تیسرا عشرہ جو ہے یعنی 20ویں روزے کے بعد سے جو چاند رات تک کا موقع ہے وہ آپ کے لیے دوزخ سے آزادی کا ہے۔ تو تیسرے عشرے کی دعا کیا ہوگی؟ اللہم اجرنی من النار۔ کیا؟ زور سے اللہم، آپ کا روزہ تھوڑی نہ لگ رہا ہوگا، آپ تو روزہ کھل چکا ماشاءاللہ۔ اللہم اجرنی من النار، یہ تیسرے عشرے کی دعا ہے۔ اب یعنی اب چند ہی روز رہ گئے، مسلسل 17واں روزہ کل کو صبح کو ہے، 18 اور 19 20ویں روزے کے اثر کے بعد سے ہم سب کو پڑھنا ہے اللہم اجرنی من النار۔ میرے مولا ہم تیرے جہنم کی آگ سے پناہ چاہتے ہیں، یا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ دوزخ سے آزادی کا پس جس نے اس مہینے میں اپنے غلام پر آسانی کر دی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ بس اس مہینے میں 4 باتیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ کتنی؟ 4 باتیں۔ ان میں سے 2 بات ایسی ہیں جن میں سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ اول یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم دوسری اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا، اپنے رب سے میرے مولا ہمیں بخش، میرے مولا تو ہمیں بخش دے، تو کریم، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، مولا تو ہمیں بخش دے۔ ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، ہم ظالم تھے، ہم نوٹوں کے بنڈلوں کے پیچھے بھاگے، مولا تو تو کریم ہے۔ میرے گناہوں کی انتہا ہو سکتی ہے لیکن تیرے بخشنے کی انتہا نہیں ہو سکتی کہ میرے مولا تو ہمیں بخش دے۔ اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا۔ دو باتیں وہ ہیں جن کی تم کو ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ اول کہ اللہ تعالی سے جنت کی طلب کرو۔ ضرورت ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ لگ تو نہیں رہا، آواز ہی نہیں نکل رہی، یہ روزہ لگ رہا ہے بھائی میرے، روزہ تو کھول چکی، اب تو بریانی کھانی ہے، بریانی ہے کچھ اور ہے، ٹھیک ہے چینج ہو گئی ڈش۔ تو اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ تو جنت کی طلب کرو۔ دوسرا یہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات کی پناہ مانگو۔ میرے مولا جنت کے لائق تو نہیں مولا، لیکن پھر بھی تیری جہنم کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، تو کریم ہے نا، تو رحیم ہے نا، تو ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، کیونکہ یہ اشرا جو ہوگا وہ جہنم سے آزادی کا کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پناہ مانگو جس نے اس مہینے میں کسی کو شکم شیر کر کے پیٹ بھر کے کھلا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایک گھونٹ ایسا پلائے گا کہ پھر کبھی اسے پیاس معلوم نہیں ہوگی۔ میرے آقا کریم فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی ایک ایسے روزدار کو شکم شیر کر کے پیٹ بھر کے زبردستی ٹھوس ٹھوس کے کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض کوثر سے
حوض کوثر پر ایمان ہے نا؟ ہے، آقا پلائیں گے امتی پیتے جائیں گے، آقا پلائیں گے اور امتی پیتے جائیں گے اور اپنی پیاس مٹاتے جائیں گے، اس میں سے ایک گھونٹ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کھلانے والے کو ایسا عطا کرے گا کہ اس کو پھر کبھی پیاس نہیں معلوم ہوگی۔ اور ابو نصر سے، اور ابو نصر نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کی پہلی راتوں کو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر ماہ مبارک رمضان تک بند نہیں کیے جاتے، اور جو بندہ مومن خواہ مرد ہو یا عورت اس ماہ کی راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض ہر 1700 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایسا مکان تعمیر فرماتا ہے کہ جس کے 1000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازوں کے پٹ کواڑ سرخ، کواڑ جسے کہتے ہیں نا، وہ سرخ یاقوت سے مرصع، اور جس کا شخص نے اول سے آخر تک اس ماہ میں روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور روزوں کو دوسرے ماہ رمضان کا کفارہ بنا دے گا، اور اس کے لیے ہر روزے جنت میں محل تعمیر کرواتا رہے گا جس کے 1000 سونے کے دروازے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح و شام انتظار کرتے رہتے ہیں، اور ہر سجدے کے بدلے اس کو اتنا تناور سایہ دار درخت عطا ہوتا ہے کہ شہسوار اس کے نیچے 100 برس تک چلتا بھی رہے تو اس کی مسافت کو طے نہ کر سکے۔ سمجھے نہیں؟ جو ان راتوں میں ایک سجدہ کرتا ہے اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ اس سجدے کے بدلے اس کو اتنا تناؤ دار گھنا درخت کا سایہ عطا کرے گا کہ وہ سایہ، اس سائے کے اندر کوئی شہسوار گھوڑے پہ سوار 100 برس تک چلتا رہے تو اس کا سایہ، کتنی ٹھنڈک، کتنی پیارا اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرا، پھر بھی روزے چھوڑ دیے، پھر بھی اس راتوں کی قدر کو نہ پہچانے، اس راتوں کو اپنے رب کو نہ راضی کیا، سو کر گزار دی، پھر بھی ٹانگیں پھیلا پھیلا کر سو۔ میرے پیارو، وہ وہی جگہ ہے، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہ وہاں نہیں۔ تو یہ یاد رکھے، مجھے حضرت عبد القادر جیلانی سے ابو نصرہ نے اپنے والد کی استاد سے برابر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر یعنی توجہ فرماتا ہے تو اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں آدمی دوزخ سے آزاد ہو جایا کرتے ہیں۔ ابو نصرہ نے بالا استاد حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب جب شیاطین قید ہو جا رہا ہے تو لوگ پھر گناہوں میں ڈوبے کیسے ہیں؟ بدنام کر رکھا ہے شیطان کو بیچارے کو، وہ تو قید ہو گیا۔ تو اب اس بات پہ غور کرو، وہ شیطان نہیں ہے جو 11 مہینے تم عذاب میں مبتلا ہو، نماز سے غافل ہو، اللہ سے غافل ہو، رسول اللہ سے غافل ہو، وہ شیطان نہیں، تم خود تھے، تمہارا نفس تھا،
کیا تھا؟ تمہارا نفس تھا جو تم کو گناہ پر لے کر کے ڈوب رہا. نفس ہی ہے جو تمہیں گناہوں کے اندر ڈباتا چلا جا رہا. نافع بن مروہ نے بروایت حضرت ابو مسعود غفاری بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کا نکاح کسی حور عین سے ایک کھوکھلے معنی کے خیمے میں کیا جاتا ہے، اور یہ جو حوران اور اوصاف کے راستے ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حور مقصورات فی الخیام فرمایا، حور عین کے بدن پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑا دوسرے جوڑے سے مختلف ہوگا. یہ جوڑے 70 قسم کی خوشبو سے بسے ہوں گے، ہر ایک کی خوشبو دوسری خوشبو سے الگ ہوگی. ہر حور کے 70 مرصع تخت سرخ یاقوت کے دیے جائیں گے، ہر تخت 70 بستروں سے آراستہ ہوں گے، ہر بستر پر ایک مسند ہوگی. ہر حور عین کی خدمت کے لیے 70,000 خدمتگار، 70,000 کنیزیں ہوں گی. حور عین اپنے تمام خدمتگاروں کے ساتھ شوہر کی خدمت کے لیے ہوں گی. ہر کنیز کے پاس سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں ایسا کھانا ہوگا کہ جس کے ہر لقمے کا مزہ پہلے لقمے سے مختلف ہوگا، اور لذت میں دوبالا ہوگا. ان تمام لوازم کے ساتھ حور عین کا شوہر بھی روزدار سرخ یاقوت کے تخت پر موجود ہوگا. یہ اجر رمضان کے ہر روزہ کی ہوگی. روزہ کے علاوہ جو نیک اعمال اس کے ہیں اس پر سے ثواب الگ الگ ملے گا. یعنی جو روزدار ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ حور عین کو، اب حور عین سے نکاح ہوگا، وہ حور عین کی اتنی تعریف کی گئی کہ 70,000 اس کی خود کی کنیزیں ہوئی، اور وہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگے ہوگی. وہ کون سا شوہر ہوگا؟ جو روزدار ہو. کتنی بڑی فضیلت اللہ دے رہا. سمجھو تو صحیح، وہ رب کتنا مہربان، کتنا رحیم، اس سے زیادہ کوئی کریم ہے؟ تو اب بھی نو ہوش کے ناخن لو، ابھی کچھ نہیں بگڑا، کچھ نہیں بنا، کیونکہ آج وہ دن صبح کو ہے کہ جس میں اسلام فتح ہوا تھا. اسلام فتح ہوا تھا تو یہ ہماری کامیابی کا دن ہے. مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ بدر جو ہوئی، جو فتح مکہ ہوئی، وہ 17 رمضان المبارک جنگ بدر جو ہوئی، اس میں فتح جو آقا کو ملی 17 رمضان المبارک کو. تو اب یہ 17 ماہ رمضان المبارک کی شب ہے، تو اس میں اللہ کو اپنے راضی کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر کے جس طرح سے اللہ تو نے ان کو فتح نصرت عطا کی تھی، اے اللہ تو ہمیں بھی آج فتح نصرت عطا کر دے. جس طرح سے ہم مظلوموں پر لوگ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب کے صدقے، ان صحابہ کے صدقے ہم پر بھی رحم و کرم عطا فرما. ہماری رزق میں اگر تنگی ہے تو مولا ہمارے رزق کو بھی کشادہ کر دے. ہم اگر بے روزگار ہیں تو مولا ہمیں روزگار عطا فرما دے. مولا اگر ہم تیرے سجدوں سے آشنا نہیں مولا تو ہمیں ایسے سجدے عطا کر دے. ہمارے دلوں پر اگر کالی مہر لگ گئی ہے تو اے اللہ تو اپنے نور سے اس کالی مہر کو مٹا دے اور اپنے نور کی شمع، اپنا خوف، اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے. آمین. انشاءاللہ آج اپنے رب کو راضی